السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آپ لوگوں کا رمضان کیسے گزرا؟ بہت اچھا گزرا، الحمد للہ۔ چلیے ہم انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام کی ابتدا خطبے سے کرتے ہیں۔ عبداللہ آئیں خطبہ پڑھیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفر النظير، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه ارسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد اجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإن الله تعالى في كتابه العظيم أمر المؤمنين والمؤمنات۔ جزاک اللہ خیرا۔ اس کا ترجمہ بھی کر دو۔ ان الحمد للہ، بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے، نحمدہ، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ونستعینہ، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرہ، اور ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا، اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، وسیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بچنے کے لیے، یعنی ان کے وبال سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ من یہدہ اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فلا مضل لہ، اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلا ہادی لہ، تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جل عن الشبیہ والمثیل والکفء والنظیر، وہ پاک ہے شبیہ سے، کیا مطلب کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں، والمثیل ولہ المثل الاعلی لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بھی نہیں کوئی، والنظیر، وہ بھی اس کا مترادف ہے، اس کی کوئی نظیر ہی نہیں اس سے پہلے، یعنی اب یا کبھی بھی، یعنی کوئی بھی اس جیسا نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وصفیہ، صفی کا معنی اس کے چنے ہوئے، مصطفیٰ یعنی، وخلیلہ، اور اس کے دوست، وخیرتہ من خلقہ، اور اس کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بہترین، وامینہ علی وحیہ، اور اس کی وحی کے امانت دار، یعنی جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وحی دی ویسے ہی انہوں نے آگے پہنچائی۔ ارسلہ ربہ رحمۃ للعالمین، آپ کے رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، علی العباد اجمعین، تمام انسانوں کے لیے، وصلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی، سلام، وعلی آلہ الطیبین، اور آپ کی پاکیزہ آل پر، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ پر، الغر المیامین، کہ جو قیامت کے دن آپ کے ساتھی جو ہیں وہ چمکتے چہروں اور چمکتے ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، وسلم تسلیما کثیرا، اور سلام، بہت زیادہ سلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چند باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں دیا، اور رمضان کا مہینہ کس اعتبار سے بہت اہم ہے، ہمیں رمضان جیسی نعمت کیوں دی گئی، اور رمضان میں روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، ہمارا گول کیا تھا، ہمارا ٹارگٹ کیا تھا، اور
کیا ہم نے رمضان اس طرح گزارا کہ ہم اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کر چکے؟ اور اگر اچیو کر لیا تو کیا اس کے اثرات ہماری اب آئندہ زندگی پر کچھ مرتب ہو رہے ہیں، یا ہم ویسے ہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے؟ تو رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ کیا پہلی امتوں کو رمضان دیا گیا تھا؟ رمضان کا مہینہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. اس کی جو بھی فضیلت ہے، اہمیت ہے، برکت ہے، اور اس میں اجر و ثواب اور خیر و بھلائی ہے، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. روزے تو پہلی امتوں پر فرض تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض نہیں تھے. تو رمضان کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ رمضان کا تعارف قرآن نے کیا کروایا ہے کہ رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا. پھر اس خاص رات جس میں قرآن اتارا گیا وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا ہے لیلۃ القدر؟ اس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا بیان کی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر بھی کیا پہلی امتوں کو دی گئی؟ نہیں دی گئی. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ انعام کے طور پر دی ہے. ہم سب سے آخری امت ہیں، لیکن ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی کے بے پناہ فضل اور احسان ہیں، جن کے بارے میں نہ ہم سوچتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ان پر شکر گزار ہوتے ہیں. تو لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا؟ لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں کے برابر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کی اہمیت بھی اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن اتارا گیا تھا. یہ قدر والی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو آپ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سال، اس زندگی کے اندر اس سال کا رمضان بھی دیا اور لیلۃ القدر بھی دی. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس رات سے فائدہ بھی اٹھایا ہو اور اس رات کا حق ادا کیا ہو اور اس رات میں اپنے رب کا قرب پایا ہو؟ 1000 مہینے کے برابر ایک رات. یعنی اگر کوئی 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے تو اس کا جو اجر و ثواب ہوگا وہ اس شخص کے برابر ہوگا جو اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے. تو غور کیجئے ہماری یہ راتیں کیسے گزری. کیا واقعی ہم نے ہر طاق رات میں عبادت کی، یا ہم اس سے محروم تو نہیں رہ گئے؟ کیونکہ جو اس سے محروم رہا وہ کس سے محروم رہا؟ ہر خیر و بھلائی سے محروم رہا. گویا اس کے پلے میں کوئی خیر نہیں آئی جو اس سے محروم رہ گیا. تو ہم نے رمضان کیسے گزارا، اس موضوع پر آج گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے تھی تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے رمضان کا کتنا حق ادا کیا اور اس نعمت پر کتنا شکر ادا کیا، اور کیا اس میں کرنے کے جو کام تھے وہ کیے، اور اگر نہیں کیے تو آئندہ سال کے لیے عہد کر لیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آئندہ سال موقع دے تو ہم انشاءاللہ پلے باندھ لیں اور پکی طرح اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ نہ رمضان اور نہ ہی لیلۃ القدر اور نہ ہی اس کے قیام اور نہ ہی عبادات اور نہ قرآن کا تعلق، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اب دیکھیے کہ ہم میں سے کس کی عمر 83 ایئرز ہے، اور وہ بھی وہ 83 ایئرز کہ وہ ہم عبادت میں ہی گزارے. اب تک کی بھی جتنی زندگی ہمیں ملی ہے اس میں ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہمارے ذکر اذکار کی کیفیت کیا ہے، ہماری تلاوت قرآن کتنی ہے. اگر ہم سب غور کریں تو ہم سب کی عبادات کس درجے کی ہیں. پچھلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے علاوہ جو پیغمبر تھے ان کی عمریں طویل تھیں. اب اگر ان میں سے کسی نے 1000 سال عبادت کی ہو تو ہم تو نہیں کر سکتے وہ. اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی عبادت کاؤنٹ کرتی. نماز نبی کے شروع میں وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں 2 لوگ جو اکٹھے اسلام لائے
ان میں سے ایک پہلے شہید ہو گیا، ایک غزوے میں شریک ہو شہید ہو گیا، اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا، شہید نہیں ہوا، فوت ہوا. تو ایک صحابی نے دیکھا کہ جو بعد میں 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے. تو بڑے حیران ہوئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ خواب بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے، کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ تو ہر نماز کا ہر سجدہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ہر رمضان کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اگر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سراسر ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا، وہ لمبی عمروں کی بات ہو رہی تھی، اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں کہ 1000 مہینے کی عبادت کے برابر 83 ایئرس. ہم میں سے کسی کی عمر 1000 سال نہیں ہو بھی تو ہم 1000 سال کہاں عبادت کیسی کرنے والے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک نمازوں میں پوری طرح پختگی اختیار نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عید کے دن ہی فجر کی نماز قضا کر دی؟ یعنی جو ہی رمضان ختم ہوا پہلا ہی دن نحوست کا شروع ہوا. تو اگر ہر ایک شخص ہر سال 83 کرتا جائے تو اگر اس کو مثلا 80 سال عمر کے ملتے ہیں یا 70 سال وہ عبادت کے قابل ہوتا ہے تو سمجھے کہ 70 کے ساتھ بھی اگر ہم اس کو ملٹی پلائی کریں 70 ٹائم تو کتنے بن جائیں گے؟ کتنے سال کی بن جائے گی پھر؟ تو کہیں تو قریب قریب پہنچیں گے نا پچھلی امتوں کے. تو جس امت پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہو اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس احسان کا شکر کیسے ادا کریں اپنی زندگیوں میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لانے کے لیے. تو رمضان کے روزے کس لیے تھے؟ 1 ورڈ، صرف ایک لفظ چاہیے، تقویٰ. اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کتنا بولتے ہیں ہم یہ لفظ، اور رمضان تقویٰ کے لیے ہے. تو تقویٰ ہے کیا؟ آپ کیسے کہیں گی کہ مجھے تقویٰ مل چکا ہے، اب میں متقی بن چکی ہوں، مجھے رمضان مل گیا، مجھے تقویٰ مل گیا؟ تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا. بچنا، بچتا کون ہے؟ جو محتاط ہوتا ہے، محتاط، کانشیس. تو تقویٰ کیا ہے؟ دراصل محتاط زندگی بسر کرنا. کس چیز سے بچنا؟ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی بھی طرح کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا. روزے کی حالت میں کھانا کیوں چھڑوایا گیا؟ تاکہ پریکٹس ہو جائے بچنے کی. کس چیز سے بچنے کی؟ خواہشات سے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے کھانے سے بچنے کی پریکٹس کروائی گئی. سب سے زیادہ دن میں ہمیں کس چیز کا خیال آتا ہے؟ کھانے کا خیال آتا ہے. تو اس پر روک لگا دی گئی، بچو بچو بچو، سٹاپ سٹاپ سٹاپ، ہم کھانے سے تو بچ گئے. تو یہ دراصل کیا تھی؟ تربیت تھی، پریکٹس تھی، ٹریننگ تھی کہ بچو. کس سے؟ حرام سے بھی، مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے، غیبت سے، چغلی سے. اور کس سے بچو؟ ہر طرح کے گناہوں سے، ہر غلط چیز سے. تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو دل کہاں ہے؟ سینے میں. اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دل کہاں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے میرا دل کہاں ہے؟ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کیجئے میرا دل کہاں ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہے یا اور ہے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے میرا دل کہاں ہے؟ جب ذکر کیجئے تو پوچھئے میرا دل کہاں ہے؟ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، پوچھئے اپنے آپ سے میرا دل کہاں ہے؟ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی پاس نہیں، سوچئے، پوچھئے اپنے آپ سے میرا دل کہاں ہے؟ کیونکہ تقویٰ تو دل میں ہے، اور اگر دل ہی پاس نہیں تو تقویٰ کہاں ہے پاس؟ وہ جو رمضان میں تقویٰ لیا وہ سارا دل میں رکھا اور دل کو وانڈر اراؤنڈ کرنے کے لیے چھوڑ دیا، تو تقویٰ بھی تو ساتھ ہی چلا گیا نا، وہ بھی تو گھوم رہا ہے کہیں اور. تو متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے؟ اپنے دل میں نگاہ رکھتا ہے کہ میرا دل کہاں ہے. رمضان دراصل اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پا لینے کا مہینہ ہے. یہ جتنے بھی ریچولز ہیں یہ تو صرف تربیت کے لیے ہیں، یہ تو ٹولز ہیں. مثلا تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کرنا عبادت ہے.
لیکن کیا مقصود ہے، مطلوب ہے کہ بس ہم صرف تلاوت کر لیں؟ ہم نے باندھے ہوئے 5 سپارے روز کے پڑھنے، 5 پڑھنے پڑھ لیے، مقصد حل ہو گیا؟ آپ نے رمضان میں روزانہ ایوریج کیا آپ نے رکھا اپنا تلاوت کا؟ 1 سپارہ کہ 2 رکھے؟ کتنے رکھے؟ 3 رکھے، الحمدللہ جس کو جتنی توفیق ہوئی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ 1 یا 2 یا 3 پڑھتے وقت ہم نے دل بھی حاضر کیا، کچھ یاد بھی رہا کہ کہاں. پہلی تراویح کی بات ہے کہ 6 رکعتیں ہوئی، تو میرے ساتھ جو خاتون تھی انہوں نے پوچھا یہ آخری رکعت کہاں ختم ہوئی ہے، کیونکہ وہ قرآن کھولنا چاہ رہی تھی، تو وہ انسٹنٹ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کہاں ختم ہوئی. میں نے کہا ہے کہاں ختم ہوئی ہے؟ اپنے آپ سے میں نے پوچھا ہے کہاں ختم ہوئی؟ تو مجھے شدید احساس ہوا کہ میرا دل کہاں ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کیوں نہیں یاد کہ آخری آیت کہاں ختم ہوئی. اگر ہم تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا پڑھا آج میں نے، تو دل پر بھی کچھ ہے، کچھ حاضر ہے، یہ صرف زبان نے پڑھا اور کبھی کانوں نے سنا اور کبھی کانوں نے بھی نہیں سنا، تو پھر سے یہ بے روح ایکسرسائز ہے نا. تو سوچنے کی بات ہے نا، پوچھنے کی میرا دل کہاں ہے. میں پڑھتی تو جا رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں؟ قیام کس لیے ہے؟ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا نام ہے. فزیکلی حاضر ہیں، دل کہاں ہے؟ قلبی طور پہ حاضر نہیں ہے. دعا مانگ رہے ہیں، کون سی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جس میں دل نہ ہو. جو زبان پڑھ رہی ہو، دل کو نہیں پتا کیا مانگ رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سی کتابیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، اور بہت محنت کے ساتھ احاطہ کر لیا ہم نے، ساری قرآنی دعائیں آ جائیں، ساری مسنون آ جائیں. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے پھر دوسری طرف اس کا نقصان بھی، کہ بعض اوقات ان دعاؤں کو بھی کیسے پڑھ لیتے ہیں جیسے تلاوت کی ہو. بس پڑھنی ہے، ہم نے کتاب ختم کرنی ہے، روز 1 دفعہ پڑھنی ہے تاکہ ساری دعائیں ہو جائیں. ہم عام طور پر یہی کہتے دعا پڑھ لیں، یہ نہیں کہتے دعا کر لیں یا دعا مانگ لیں، یہ لفظ نہیں بولتے، دعا پڑھ لیں. اب جس نے دعا پڑھ لی وہ پڑھ ہی رہا نا، بس مانگ تو نہیں رہا. مانگنے کی ضرورت ہے نا. تو ہمارے مانگنے میں شدت نہیں، کیونکہ اس میں دل نہیں، دل کہیں اور ہے. تو جس چیز میں دل ہوتا ہے اور جس چیز میں یقین ہوتا ہے اور جس چیز کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور جس چیز کا پھر شوق ہوتا ہے، پھر اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو پھر وہیں سے اپنے آپ سے پوچھئے رمضان کس لیے، روزہ کس لیے، تلاوت کس لیے، صدقہ و خیرات کس لیے، حاصل کیا کرنا تھا؟ یہ تو سارے ذرائع تھے ایک منزل تک پہنچنے کے. وہ منزل تھی تقویٰ حاصل کرنا اور تقویٰ لے کر اپنے ساتھ رکھنا، تاکہ باقی 11 مہینے وہ باقی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ان میں وہ کام آ سکے. تو کیا وہ ساتھ ہے؟ کتنی دفعہ ہم رمضان کے بعد غیبت کرتے ہوئے یہ سنتے ہوئے چونکے کہ نہیں، یا دل بد مزہ ہوا، یا کوئی دل نہیں لگا اس میں، یا شوق ہی نہیں آیا. اور کیا علامتیں ہوتی ہیں تقویٰ کی؟ علامات دیکھ لیتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم متقی ہوئے یا نہیں ہوئے. اور کیا علامت ہوتی ہے تقویٰ کی؟ جس کے اندر تقویٰ آ جائے اس میں اور کیا آتا ہے؟ وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اس کی کمر جھک جاتی ہے؟ کیا آتا ہے اس کے اندر؟ گناہ کا احساس شدید ہو جاتا ہے کہ غلط کام کیا ہے، یا یہ غلطی ہے، یا یہ گناہ ہے، یا اللہ کی ناراضگی. رمضان میں کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہم بعض اوقات چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں، سزا کیوں بڑی سی ملتی؟ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو میں نے کہا کہ گناہ تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جس کے حق میں ہوتا ہے، جس کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا ہے. تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی حکم عدولی، یعنی اس کا حکم نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا، اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. تو اس پر پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوتی. کبھی ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں اور ایک درخت لگ جاتا ہے. دنیا میں تو 50 سال لگتے ہیں ایک درخت بڑا ہونے میں، وہاں ایک چند سیکنڈ میں اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ جس ذات کی آپ تسبیح کر رہے ہیں وہ دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے، تو اس کا ریوارڈ سب سے بڑا ہے.
کوئی علامت بتائیے تقویٰ کی. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس رہنا ہر وقت. نیکی کا کام آسان لگنے لگتا ہے، کیونکہ جب انسان بہت سی برائیوں سے بچنے لگتا ہے تو پھر آبویسلی کچھ چیزوں کے کرنے کا وقت مل جاتا ہے. دیکھیے نا، جب آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، آپ نے کسی کا حق نہیں مارنا، آپ نے لغو فضول بیکار باتیں نہیں کرنی، تو وقت بچے گا نا. تو پھر ویکیوم ہوگا تو اس وقت کو کسی اور چیز میں استعمال کرنا ہوگا نا. تو پھر ففروا الی اللہ کی کیفیت اندر آئے گی، اللہ کی طرف دوڑنے کی بات. انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، آخرت کی یاد ہر چیز کی یاد سے زیادہ آنے لگتی. قرآن و سنت کو کانشیسلی پڑھنے لگتا ہے. ایک اور چیز، آج آپ گھر جائیے اور قرآن مجید کھول کے جہاں تقویٰ کا لفظ آ رہا ہے نا، وہاں آپ دیکھیے کہ تقویٰ والے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. 10 ایسی چیزیں ڈھونڈیے کہ جس سے آپ کو تقویٰ والوں کی کچھ صفات یاد ہو جائیں، ریمائنڈر مل جائے. ٹھیک ہے، الحمدللہ دل میں وسعت آتی، بہت ساری چیزیں. لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہم بتا رہے ہیں نا، جو بھی باتیں ہم بتا رہے ہیں کہ تقویٰ والے ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، یہ کچھ تو ہمارے خیالات ہیں، سنی سنائی باتیں، کچھ ہم سوچتے اس طرح ہیں. لیکن ہماری ہر بات کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ کیا واقعی قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ تقویٰ والے ایسے ہوتے ہیں. تو دلیل کا ہونا بہت ضروری. محض باتیں کرنا کافی نہیں ہوتا. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی ایک چیز بتائیے جو آپ نے رمضان کی برکت سے، روزے کی وجہ سے چھوڑ دی ہے، جو رمضان سے پہلے تک آپ نے تھی، اب آپ سے رخصت ہو گئی. کوئی ایک چیز بتائیے جو رمضان نے چھڑائی آپ سے. غصہ. اچھا، کوئی پریکٹیکل سی چیز بتائیے کہ جس سے پتا چلے کہ ہاں واقعی یہ کوئی کام ہوا ہے. تقویٰ کا معنی نا بچنا، سٹاپ کر دینا، چھوڑ دینا. کوئی ایک چیز آپ بتائیے جو آپ نے روزے کی برکت سے چھوڑ دی ہو، اپنی روزمرہ کی عادات میں سے بھی، کہ جو ضروری نہیں تھی اور آپ نے بس ان کو اپنے لیے بہت ایک فرض کا درجہ دیا ہوا تھا. ٹائم ویسٹ کرنا، یہ بھی جنرل بات ہے. ٹائم ویسٹ کرنے میں کون سی ایسا کام تھا جو آپ ٹائم ویسٹر سمجھتی تھی اور آپ نے وہ کام چھوڑا؟ عملی چیز بتائیے کہ مثلاً آپ سمجھتی تھی کسی ایک خاص کام کو کہ اس سے میرا وقت ضائع ہوتا ہے، تو آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، اب نہیں آپ کرتے وہ. یہ ہے چینج. ہاں، اوکے. چھوٹے چھوٹے اوقات میں قرآن پڑھتی تھی اور اب وہ عادت باقی ہے اور اب بھی ان اوقات کو قرآن پڑھنے میں استعمال کرتی ہیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ جو رمضان جو چینج لاتا ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کنٹینیو کرنا ہی چاہیے. مومن تو ساری زندگی روزے سے ہوتا ہے، کیونکہ ساری زندگی کچھ نہ کچھ ہمیں چھوڑنا ہے. کئی خواہشات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، روکنا ہے ان کو. جی، کوئی ایک پریکٹیکل چیز بتائیے عملی روزمرہ زندگی کی کہ آپ نے وہ کام چھوڑ دیا اب. ہاں، ویری گڈ، ویری گڈ ایگزامپل. کہتی ہیں کہ میں بار بار اپنے بچوں کو فون کیا کرتی تھی، رمضان میں بالکل نہیں کیا. آئندہ کیا پروگرام ہے؟ ٹھیک ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، فون کرنا ہے، لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں جب فون نہیں تھا تو کیا تھا؟ تب بھی تو کام چلتے تھے نا. ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہوا جب فون نہیں تھے اور سیل فون نہیں تھے. ایک فون سارے محلے کا ہوتا تھا، جس کے گھر ہوتا تھا اس کو سب کو بلا بلا کے کالیں اٹینڈ کرانی پڑتی تھی. اور اب گھر کے مالک کیا، گھر کے خادم سب کے ہاتھ میں فون ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے. اور جب فون ہاتھ میں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے اس کے ساتھ. یہ کہتی ہے کہ بہت بازار میں جانا، کپڑا خریدنا تو وہ چھوڑا، تو اب رمضان کے بعد پھر شروع ہو جائے گا. یس، دس از تقویٰ. یہ نہیں کہ ضرورت کا کپڑا نہ خریدیں، ضرورت کا خریدیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا اچھا بور ہو رہے ہیں، دل بہلائیں، چلو بازار چلتے ہیں، دیکھتے ہیں نئی چیز کیا آئی. انہوں نے رمضان میں بالکل ٹی وی نہیں دیکھا اور اب کیا حال ہے؟ پھر شروع ہو گیا، رمضان گیا تو ٹی وی آ گیا. کہتی ہے کہ 7-8 گھنٹے ان کے ایوریج دن کے جاتے تھے نیٹ پر. رمضان میں بالکل چھوڑ دیا اس کو.
نیٹ ایک ضرورت ہے، لیکن کس حد تک؟ بس جتنی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی چیز جتنی فائدہ مند ہے بس اتنی کافی ہے، فالتو کی باتیں نہیں، غیر ضروری چیزیں نہیں. کیسے کم کی؟ مثلاً کیا کیا آپ نے؟ کوئی معیار ہو نا، اس کو ناپیں. مثلاً آپ نے کہا مجھے جیولری خریدنے کی بہت عادت تھی، مثلاً میں مہینے میں 4 چیزیں خریدتی تھی اور رمضان میں 1 نہیں خریدی، اور آئندہ ماہ بھی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میرے پاس پیچھے بہت اکٹھی ہو چکی. یہ تو ہے چینج. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے کی بہت ہے، پہلے اس کو استعمال کر لیں. پھر کیونکہ بہت دفعہ ہمیں جن چیزوں کے خریدنے کی عادت ہوتی ہے، یہ شوق ہوتا ہے، اس کو ہم صرف برائے شوق خریدتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کا وقت بھی پھر بہت کم آتا ہے. کیونکہ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے کہ آپ کی وارڈروب ہے یا کبورڈ ہے یا آپ کا کوئی شیلف ہے، تو اس میں ایک لمیٹڈ جگہ ہے نا، لمیٹڈ ہے. آپ نے ایک چیز خریدی، لا کے رکھی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، شیلف کا ایک حصہ سارا بھر گیا. پھر آپ خرید کے لا رہے ہیں، اب کہاں رکھیں گے؟ یا اس کے اوپر یا اس کے آگے، ایسا ہی ہوگا نا. پھر لائے وہ اوپر بھی بھر گیا، سامنے سے بھی بھر گیا. اب جب آپ نے کوئی چیز استعمال کرنی ہے پھر کیا کریں گے؟ وہ سارا بکھیڑا اتاریں گے، پھر سارے ڈبے کھولیں گے، پھر اس کو میچ کریں گے، پھر اس میں سے کچھ نکالیں گے، پھر پہنیں گے. کتنا وقت لگے گا؟ یہی اگر صرف ضرورت کی چیزیں ہوں تو آپ کی شیلفیں بھی خالی ہوں، اور اس میں سے جب آپ چیز تلاش کرنے لگے تو وہ کتنی دیر میں مل جائے. تو چینج کو ناپیے، وہ کون سا چینج ہے جو رمضان میں آپ کے اندر آیا. بالکل ٹھیک ہے کہ رمضان میں ان کا ٹائم ٹیبل اچھا ہو گیا، ہر چیز آرگنائز ہو گئی. تو آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، شوال کا ٹائم ٹیبل بنائیں. ٹھیک ہے، تو کرنے کے کچھ کام دیکھیے. رمضان میں تو کچھ چیزیں خود بخود ٹائم ٹیبل بن جاتی، ہم نہ بھی بنائیں تو بھی ٹائم ٹیبل بن ہی جاتا ہے. مثلاً آپ ایک وقت سے آگے کھانا کھا ہی نہیں سکتے تو آپ کا ٹائم ٹیبل بنا ہی بنا کھانے کا، ورنہ آپ کھانا کب وقت پہ کھاتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا وقت کوئی ہے مقرر آپ کا؟ نہیں. لیکن رمضان میں تراویح شروع ہوئی اور آپ خود ہی ٹائم ٹیبل پہ آ گئے. وہ تو آپ کو ایک موقع دیا گیا نا، یہی تو ٹریننگ تھی. اب رمضان کے بعد آپ اس وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ جو اچھی چیزیں ہمارے اندر رمضان میں آئیں وہ باقی رہیں، جو بری چیزیں ہم نے چھوڑی وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں، اور جس طرح ہم رمضان میں منظم تھے ہم رمضان کے بعد بھی منظم ہوں. کسی نے پوری کمپنی چھوڑی. آپ کو پتا نا دل کی دوا کیا ہے؟ وہ میں نے کہا تھا نا دل کہاں ہے، کیونکہ دل بیمار ہے، دل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو دل کی دوا جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اندر ہے، 5 چیزوں میں دل کی دوا. اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ 5 چیزیں. نمبر 1، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی قرآت کرنا. اگر ہر لفظ پر غور و فکر نہیں بھی کر سکتے تو روزانہ جو آپ پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حصے پر ضرور غور و فکر ہو کہ کیا پڑھا ہے. ہر روز جب آپ تلاوت کر چکے تو قرآن مجید بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کیا پڑھا ہے، آج کیا پڑھا ہے میں نے. کیونکہ اب ماشاءاللہ بہت سے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں. تو پھر فائدہ تو یہی ہے نا کہ جب آپ بند کریں تو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. آسان ہے یا مشکل؟ یہ سوال آسان ہے یا مشکل؟ یاد کیسے رکھیں گے؟ ابھی تو یاد ہے، جب سویرے پڑھیں گے یا جب بھی تو اس وقت تک تو کلاس بھول نہ جائے گی. اسٹکی نوٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھ رہے ہیں سب کے پاس ہے، سب ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ایک اتاریے اور اس پر لکھیے آج کیا پڑھا ہے اور لگا دیجئے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے، آج کیا پڑھا. مشکل ہے؟ یہ پنک کلر کا یہ جو بک مارک ہے، یہ کیا آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا؟ نہیں، یہ آپ کو کھولتے وقت بھی بند کرتے وقت بھی یاد دلائے گا. تو بند کرتے ہوئے کہ آج کیا پڑھا. ٹھیک ہے، اگر 3 باتیں یاد آ جائیں تو سمجھے کہ آپ نے کافی اچھی تلاوت کی. ABC کر لیں، 7 A کو دے دیں، 5 B کو دے دیں، 3 C کو دے دیں. A کیٹیگری میں تھے آپ، B میں تھے، C میں تھے، اپنی مارکنگ خود کریں. دوسری چیز، پیٹ کا خالی رکھنا، خلاء البطن.
یہ دل کا علاج ہے. رمضان میں فاسٹ کے ساتھ فیسٹ بھی ہوتی ہیں. بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ پھر کھانے بھی مزے مزے کے ہوتے ہیں. کوئی ایک کھانا جو آپ نے چھوڑ دیا رمضان میں؟ جی آپ بتائیے. پکوڑے نہیں کھائے، گڈ. اور کولڈ ڈرنکس، میدے کی چیزیں، گڈ. بس کوئی چیز شعوری طور پر نہیں چھوڑی رمضان میں اپنی فوڈ میں سے کہ جو آپ کے لیے ہارمفل ہے. ویری گڈ. جن لوگوں کو مختلف چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے نا، ویسے میٹھے کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سویٹس کھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو چائے کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اسی طرح چنگم کھانے کی، کچھ سگریٹ پیتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی ایسی ایڈکشنز، ان سے نجات پاتا ہے انسان. تو اگر آپ نے ایسی کچھ چیزیں چھوڑی ہیں تو سمجھیں کہ آپ بچ گئے، تقویٰ حاصل ہو گیا. میں نہیں کہتی کہ میٹھا کھانا حرام ہے یا چائے پینا حرام ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا کسی بھی چیز کا، کسی بھی عادت کا غلام ہو جانا یہ درست ہے؟ کہ جب تک ہم چائے نہ پیئیں ہماری گاڑی نہ چلے، کیا یہ درست ہے؟ یہ سلیو ہونا ہے نا کسی بھی چیز کا. تو اگر رمضان میں نہیں ہو سکا یہ، تو آئندہ کے لیے بھی رکھ لیں. اور اب بھی اس مہینے میں بھی آپ دیکھیے وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ بار بار کھانا چاہتے ہیں. اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ رمضان میں اسی کی تو تربیت ہوتی ہے، یہی تو سب سے زبردست ٹریننگ ہے. لیکن اگر رمضان میں بھی یہ ٹریننگ نہ ہو تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ کوئی اور وقت ہے ہونے کا؟ اچھا، جب ہم کسی بھی کھانے کے غلام بن جاتے ہیں، اچھا روٹی نہیں کھائی پیٹ ہی نہیں بھرا، اکثر ہم کہتے ہیں نا، کوئی مرچوں والی چیز نہیں کھائی تسلی نہیں ہوئی. کچھ بھی چیزیں نا زیادہ تر یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے، بلیو می، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ایک حاوی ہو چکی ہوتی ہے چیز، ہم اس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی. تو رمضان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ ہاں میں اس چیز کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں گی، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے چائے نہیں پیئیں گے تو سر درد شروع ہو جائے گی، اور ہو بھی جاتی. کیوں ہوتی؟ کیونکہ ہم سوچتے اس طرح ہیں. بہت سی چیزیں ہماری سوچ سے تعلق رکھتی. تو چلیں 2-3 لوگوں نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ کنٹرول کر لیا، اور کیا کم کیا یا چھوڑا؟ ماشاءاللہ چائے پوری طرح چھوڑ دی. کوئی فرق پڑا؟ فائدہ ہوا نا؟ کتنا ٹائم لگ جاتا چائے پینے میں، اور اتنی دیر میں پھر انسان وہ دعا بھی نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا کہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم. آج نوٹ کیجئے جب آپ چائے کا ایک مگا پی رہے ہو، مگ بھی نہیں مگا کہتے ہیں نا لوگ، تو اس میں کتنا ٹائم آپ کا لگا؟ اپنا حساب خود کیجئے. اگر آپ اپنی غلامی سے خود نکلنا چاہتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا؟ کیونکہ اس ٹائم کو پھر ہم سوشلائزنگ کا ٹائم بناتے ہیں. چلے اچھی بات ہے، گھر والوں سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، چائے بھی چلتی رہتی ہے، پھر ایک کے بعد ایک کپ چلتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے اس کو کمپنی دینے کے پھر اور چلتا ہے. چائے کی افادیت اور غذائیت کیا ہے؟ کتنی غذائیت ہے اس میں، اور خاص طور پر دودھ والی چائے میں. نہ اس میں دودھ کا کچھ حال رہتا ہے اور نہ چائے رہتی ہے، اور نہ ہی وہ سب مل کے کچھ اور ہی بن جاتا ہے. لیکن ہم کیوں پیتے ہیں؟ سچ بتائیے کیوں پیتے ہیں؟ ایک تو عادت کے لیے اور ایک ٹیسٹ کے لیے، مزہ. وی فیل گڈ کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں فیل گڈ کرنے کے لیے، تو چائے کا سہارا لیتے ہیں. اور کوئی عادت چھوڑی ہو آپ نے؟ شاباش، یہی میں چاہ رہی تھی سننا. زیادہ سونا، ویری گڈ. تو گزارا ہو گیا تھا کچھ گزارا کم سو کے؟ پھر عید کے دن نیند پوری کی ہوگی کہ آج ہم نیند پوری کر لیں سو کر. ویسے بائی دا وے ہوا کیا جب آپ کم سوئے؟ کوئی بے ہوش ہوا؟ کیا ہوا؟ عبادت اور اچھی ہوئی؟ ہاں، زیادہ ایکٹیو محسوس کیا. کیونکہ ایک حد تک تو نیند ہماری ضرورت ہے، لیکن جب ہم ایکسٹرا سوتے ہیں نا تو وہ ہمیں تھکا دیتی ہے، اور پھر ہمیں اتنا سلا دیتی ہے کہ واپس ہوش میں آنے میں پھر مزید ٹائم لگتا ہے. جتنا زیادہ سوتے ہیں اتنا پھر ایکٹیو ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. جیسے قیلولہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قیلولہ کریں فریش ہو کر اٹھتے ہیں، تو اگر زیادہ دیر قیلولہ کریں تو اور سست ہو کر اٹھتے ہیں. اوکے، اور کیا چھوڑا؟ کیونکہ تقویٰ چھوڑنے کا نام ہے نا، بچنے کا نام ہے. ہاں،
پہلے صدقہ کرتے ہوئے دل ڈوبتا تھا تو اب خوشی سے صدقہ کیا، یعنی دل کی تنگی چھوڑی، بخل چھوڑا. اچھا ٹھیک ہے. کسی کی کوئی خاص اچیومنٹ؟ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایاک نستعین کتاب جو ہے اس کی اپلیکیشن آ چکی ہے ایپل پہ، آئی فون میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ ہر وقت کتاب کیری کرتے تھے، اب فون کے اندر ہی کتاب آ جائے گی آپ کی. جنہوں نے یہ اپلیکیشن بنائی، جب یہ میل گیا ٹیکسٹ گیا کہ رمضان کیسے گزارا تو اس پہ آج بات ہوگی، تو انہوں نے اپنی فیڈ بیک لکھ کے بھیجی کہ میں نے رمضان میں روزے اور عبادت کے ساتھ باقی سارا وقت اس اپلیکیشن کے بنانے میں لگایا. پرائم ٹائم انہوں نے اس اپلیکیشن کو تیار کرنے میں لگایا. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے رمضان کو کیش کیا نا. اگر 1,00,000 لوگ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ مشکل نہیں، کیونکہ کئی لاکھ میں تو یہ کتاب کی شکل میں نکل گئی ہے، اور یہ تو فری اپلیکیشن ہے اور ہر ایک آرام سے ڈاؤن لوڈ کر لے گا. تو اگر 1,00,000 لوگوں تک یہ اپلیکیشن جاتی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور وہ دعاؤں کو یاد کرتے ہیں، اور اس میں آڈیو بھی ہے، اس آڈیو کو بھی سن کے یاد کرتے ہیں، اپنے پروننسیشن ٹھیک کرتے ہیں، تو ان کا رمضان کسی کام آیا؟ سوچیے اللہ نے آپ کو کیا ہنر مہارت دی ہے. رمضان ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کے روزہ لے کے بیٹھ جائیں، جی روزہ لگ رہا ہے ہم کو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ سیکھنا پڑتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے آئی ٹی میں کچھ پڑھا ہوگا، کچھ سیکھا ہوگا، کچھ سیکھ سکتے ہوں گے، لیکن کبھی کوئی فوکسڈ آبجیکٹو پلان ایسا نہیں بنایا ہوگا کہ ہم کچھ ایسی چیز بنائیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جب وہ فائدہ اٹھائیں تو وہ پلٹ کے فائدہ ہم تک پہنچے. کیونکہ زندگی کو کیش کرنا ہے نا، تھوڑے دن کی ہے، پھر اللہ کے پاس چلے جانا ہے. وہ قبر میں سونا ہی سونا ہے اگر آرام سے سونے دیا گیا تو جو یہاں تھکے گا وہ وہاں سوئے گا انشاءاللہ. کیسے سوئے گا؟ جیسے دلہن سوتی، یعنی خوبصورت بستر پر. تو ایسے کام کبھی نہیں ہو سکتے جب تک خلاء البطن نہ ہو، جب تک آپ کھانے کی غلامی سے آزاد نہ ہو. رمضان کے وقت میں برکت کیوں ہو جاتی؟ کیونکہ سارا دن کچھ کھانا نہیں ہوتا نا، دھیان ہی نہیں جاتا ادھر. جب دھیان نہیں جاتا تو آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. اب آپ سوچتے اچھا اب اور کیا کریں اور کیا کریں اور کیا کریں، ٹھیک ہے نا. تو رمضان کے بعد بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھانے کی عادتوں پر پھر توجہ دینی. میرا جینا میرا مرنا میں بھی آپ نے اس موضوع پر کافی کچھ پڑھا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر توجہ رکھنی. تیسری چیز قیام اللیل. اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کنٹینیو کریں. سورۃ المزمل میں کیا آتا ہے؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. نفس کو کنٹرول کرنے میں اور درست بات کرنے میں رات کا قیام جو ہے وہ بہت مددگار ہے. تو اگر آپ کی صحت ہمت اجازت دے تو اس کو کنٹینیو کریں. کم از کم کچھ نہ کچھ نوافل ایکسٹرا کر لیں اپنی لائف میں. اگر آپ اس طرح تو 13 رکعتیں یا 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکیں گے، بہت سے پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ عشاء کے بعد وتر سے پہلے کچھ نوافل شامل کر لیں. یہ تو ہو سکتا ہے. اور کیا چیز فائدہ دیتی؟ اور کیا کرتے تھے رمضان میں آپ؟ کوئی خاص رمضان کی عبادت بتائیے. اسٹوڈنٹ سے کہا کہ ہر روز ایک میسج کریں، قرآنی آیت یا احادیث یا اس میں سے کچھ. وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ میسیجز جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کا بہت وقت لے لیتے ہیں. تو اس لیے میسج بھی ضروری کرنا چاہیے، چاہے آیات اور احادیث ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک افطار کروائی. جو کھانا کھلانا ہے یہ ایک بہت ہی بہترین کاموں میں سے، جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. سعودی عرب میں کھلانے کے میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھے. الحمدللہ ہم نے پہلی رمضان کو عمرہ کیا، اور اتفاق سے جب پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم طواف کے لیے گئے تو مغرب کی اذان ہمیں مطاف میں ہو گئی. اچھا، مطاف میں کچھ لوگ صرف پانی، کھجور، قہوہ لے کر کھڑے تھے، اور جب ہم چکر ادھر سے گزرتے تو وہ زبردستی ہمیں کھجور دیتے، ادھر سے گزرتے زبردستی. ہر ایک صرف دینے نہیں، زبردستی دینے کو تیار ہے کہ بس لے لیں ہم سے. تو مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دینے والے اتنے ہوں گے کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. خیر وہ تو گزر چکا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے وہ ایک فیلنگ آئی اس وقت کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے اعتکاف وغیرہ ہوتا ہے مسجد نبوی میں، خواتین کافی ہوتی ہیں، مکہ میں بھی ہوتی ہیں. میں نے خود تو اعتکاف نہیں کیا، لیکن
میری چھوٹی بہن نے کیا تو انہوں نے مجھے خاص طور پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر جتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ صرف اپنا کھانا نہیں لے کر آتے، وہ زیادہ کھانا لے کر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے میں دوسروں کا حق ہے، اور وہ زبردستی دیتے ہیں کہ آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی کھائیں. کچھ لوگ باقاعدہ تھرمس بھر بھر کے قہوہ وغیرہ کی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ساری ساری رات جگہ کے لیے انہی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور نماز کا انتظار کرنے والوں کی تو کیا ہی شان اور کیا ہی درجے، تو ان کو لوگ وہیں جا جا کے ان کی جگہوں پر دیتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کے دسترخوان لگتے ہیں، اور ہر کوئی دے رہا ہے، 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 بانٹ رہا ہے، بانٹ رہا ہے، کوئی ایک چیز لے کے آ رہا ہے، کوئی دوسری چیز. اس دوران ہماری ملاقات ہوئی ایک خاتون سے. ہم لفٹ میں جا رہے تھے تو خاتون کہنے لگی کہ آپ لوگ کہاں سے ہیں. ہم نے بتایا، پوچھا کہاں رہتے ہیں، جگہ بتائی کہاں رہتے ہیں. کہنے لگی آپ ہمارے مہمان ہیں. نہ ہمارا نام، نہ پہچان، نہ یہ پتا کہ کون ہے کون نہیں. کہتے ہیں ہم لوگ مکہ کے رہنے والے اور یہیں پر ہمارے کام کاروبار ہے، اور ہم رمضان کا مہینہ یہاں آ کر رہتے ہیں ہوٹل میں، اور یہاں سے ہم جتنے لوگوں کو ہم جانتے پہچانتے سب کو افطاری بھیجتے ہیں. گھر میں انہوں نے پاکستان سے بکرے لے جا کر بریڈ کیے، وہ ذبح کرواتے ہیں اور پکواتے. گھر میں خواتین پکانے والی رکھی ہوئی جو کافی بڑی مقدار میں کھانا پکاتی، اور روزانہ وہ کھانا آتا، اور جتنے لوگوں کو وہ جانتے تھے ان سب کو وہ بھجواتے. اس دن سے لے کر آخر تک، عید کے دن تک انہوں نے ہر روز ہمیں افطاری بھیجی، اور بہترین کھانا، طیب، جسے دیکھ کے احساس ہو کہ طیب ہے. میں حیران رہ گئی کہ ہم سوچتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، کریں گے کیا. اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق بھیجتا ہے؟ من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں. ان کی میڈ ہوتی تھی روزانہ، ان کے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ خاندان کے بچے بھی ساتھ مل کے وہ ایک ایک کمرے میں جا کے فوڈ دے رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جب افطار کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارا کیا دل ہوتا ہے، کیا مل جائے، پانی مل جائے، کھانا مل جائے. اور اگر اس وقت کوئی کہے اٹھو ذرا میرے لیے فلاں کام کر لو، تو کیا حالت ہوتی. وہ اپنے بچوں کو ابھی سے اتنا بچہ اتنا بچہ اتنا بچہ، وہ سارے بچے ساتھ، اور بعض اوقات اگلی نماز کا وقت قریب ہے اور وہ ابھی تک کھانا تقسیم کر رہے ہیں، انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا ہوا، صرف افطار کر کے اسے تقسیم کر رہے ہیں. خود وہ خاتون ہر روز لبن اور ٹھنڈے پانی کی، ان لوگوں نے بڑے بڑے فریج خرید لیے، بنوائے، بلکہ جیسے روم ہوتا ہے نا، روم فریزرز، جس میں پانی کی بوٹلز لوڈ کرواتے، پھر وہ ان کو نکلواتے اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے لا کے لوگوں میں بانٹتے، کیونکہ ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا. لاکھوں لوگوں کو ٹھنڈا پانی کہاں سے ملے، اتنے فریج فریزر کہاں حرم کے پاس ہوں. تو سارے سارے دن دھوپ میں اور پیاس میں اور عمرہ اور طواف کرتے ہوئے پیاسے لوگ ان کو وہ ٹھنڈی بوتلیں دیتے، اور جب کسی کو بوتل ملتی تو یوں لگا رہے ہوتے تھے اپنی گرمی بجھانے کے لیے. اتنے خوش ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا تھا اور ہم لوگ بہت دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. تو میرا ایک بھائی تھا، وہ ایک دن ہمارے پاس آیا، کہنے لگا تم لوگ ہر وقت کھانا پینا، اپنی پارٹی اور پہننا اور اسی میں لگے ہوئے ہو، اللہ کو حساب نہیں دینا. اٹھو، لوگوں کی خدمت کرو. تمہیں اللہ نے مکہ میں جگہ دی ہے، تمہیں اللہ نے مکہ میں رزق دیا، بابرکت رزق دیا ہے، تم اللہ کے مہمانوں کی خدمت نہیں کرو گے؟ کہتی اس کی بات ایسی تھی کہ اس دن سے ہم اپنے آپ کو بھول گئے اور ہم مسلسل یہ کام کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جائے نمازیں بانٹ رہے ہیں. کہاں بانٹ رہے ہیں؟ ایسے ایسے لوگوں کو جا کے دیکھتے تھے کہ اچھا یہاں یہ نیچے بیٹھے ہوئے فرش پر، ان کے پاس جائے نماز نہیں ہے. اور آپ کو پتا پتھر پہ 20 رکعتیں پڑھنا اور پھر قیام کرنا اور لمبے طویل سجدے کرنا، جن لوگوں کو عادت نہ ہو، یا تو نماز پڑھنے کی ہی نہیں عادت، یا پھر میٹ کے بغیر پڑھنے کی عادت نہیں، ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جا کے جائے نمازیں دے کر آتے. پھر ان کی پرفیوم کی دکان تھی، تو چھوٹی چھوٹی شیشوں میں پرفیوم بانٹ رہے ہیں. پھر اسی طرح کہتی ہے کہ میں مطاف کے ایک حصے میں جاتی تھی اور مجھے پولیس بہت ڈانٹتی تھی کہ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ ایک دفعہ کسی نے کھانے میں کوئی ٹھیک چیز نہیں تھی تو وہ پھر بین ہو گیا کھانا. اب وہ جب کہتی ہے کہ میں نے اس دن کہا اچھا میں دوسری جگہ، یہ لوگ سامنے ہی بیٹھے ہوئے، میں ادھر ہی دے دیتی ہوں. کہتی میں رات کو سوئی تو مجھے خواب آیا کہ مچھلیاں تو وہاں بھوکی تھیں اور تم نے کھانا کہیں اور ڈال دیا. کہتی میں ایک دم چونک اٹھی. میں نے کہا چاہے مجھے کتنی بھی مشکل ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، میں وہیں جا کے کھانا بانٹوں گی. اور پورا رمضان وہ کھانا بانٹتی نہیں، کھانا، پانی، افطاری، سحری، یو نیم اٹ. اور
ایسی بے شمار مثالیں. تو میں سوچتی ہوں اس کو کھلانا تو آسان ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں شکریہ کے کچھ بول مل جاتے، اس کو کھلانا کہ جس سے ہمیں واپس کچھ بھی نہ ملے اور ہم جانتے بھی نہ. اور اس تقسیم کے بغیر کوئی کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، غریب ہے، امیر ہے، کوئی بھی ہے، سب فائدہ اٹھاؤ. تو یہ وہی کر سکتا نا جس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور جو اس چیز کی اہمیت کو سمجھتا. تو رمضان میں انسان کو تقویٰ جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک تو قراءۃ القرآن بالتفکر، پھر خلاء البطن، پھر قیام اللیل، اور سحری کے وقت استغفار. وبالاسحار هم یستغفرون. سحری کا وقت بھی مصروفیت کا ہوتا ہے، جلدی سے سحری کھاؤ، اس کو دو، اس کو، پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سحری میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری توجہ بانٹ لیتی. تو اگر ہم اپنے تقویٰ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو سحری کے استغفار کو یاد رکھیں. رات کو آنکھ کھلنے پر اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور آخری چیز ہے مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، صالح لوگوں کی صحبت. صالح صرف وہ نہیں ہوتے جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، یا صرف وہ نہیں ہوتے جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. صالح وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکی کا کوئی کام چھپا کر رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے آپ کو ایک نیکی کی خوشبو آئے گی، آپ اس کا تقویٰ محسوس کریں گے، اور یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رمضان کی عبادتیں ہمیں تنہائی کی طرف لے جاتی ہیں، آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت جو ہے، چاہے وہ کوئی ان پڑھ انسان ہی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اخلاص ہے، وہ شرک سے بچا ہوا ہے اور واقعی اللہ کو پہچانتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر بھی آپ کو یہ سعادت نصیب ہوگی. تو ہر روز اپنے آپ سے پوچھیں کہ رمضان میں یہ چیزیں جو ہم نے اختیار کی، کیونکہ مثلاً آپ نے دورہ قرآن کیا یا کروایا، تو اس میں بعض اوقات آپ کو کروا کے بعض اوقات جو سن رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بہت کچھ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. ان کا جس طرح عمل بدل رہا ہوتا ہے کہ 4th لین سے ایگزٹ پہ جاتے ہیں اتنے خطرے مول لے کر، وہ ہم سے کہیں آگے بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں. اور آپ میں سے کوئی کچھ بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم. صرف میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہی تھی جو کھانے کا آپ بتا رہی تھی. اس سال ہم بھی وہاں پہ تھے تو مدینہ میں تو یہ ہے کہ پکڑ کے لڑ کے لے جاتے نا کہ ہمارے ساتھ ہی افطار کرے. تو 3 دن ہی میں صرف تھی، تو جب گئی تو بچیاں تھیں نا کہ ہمارے ساتھ آئے. تو خیر میں ایک جگہ گئی تو وہاں جا کے جب بیٹھی تو باتیں کر رہے تھے، عربی میں ساری باتیں کرتی، بچیاں بھی اور ماں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اب آج سے آپ سارے رمضان ہمارے ساتھ افطار کریں. میں نے کہا کہ ہم تو 3 دن صرف ہیں. خیر باتیں تھوڑے سے تو وہ پاکستانی نکلی، حالانکہ دیکھ کے عربی لگ رہی. تو تھوڑے سے بات کر کے پھر میں نے ایسے ہی پوچھا نا کہ کیونکہ جس طرح سے وہ لوگ بانٹ رہی تھی بچیاں اور سارے، تو مجھے ایسا لگا کہ کتنے یہ لوگ فراغ دل ہیں اور پتہ نہیں کتنے پیسے والے ہوں گے، کیونکہ یہاں والے سبھی ہم سمجھتے پیسے والے. تو ایسے ہی میں نے پوچھا کہ آپ کے میاں کیا کرتے، بزنس ہے یہاں پہ؟ تو آرام سے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہے. سبحان اللہ. تو جب میں چپ ہو گئی نا تو کہتی میرا بیٹا بھی ایک ہے، وہ ڈرائیور ہے. اور ان کو سمجھ میں آیا کہ میں ذرا سا حیران پریشان ہوئی، تو کہنے لگی کہ اللہ نے بڑا برکت دیا. اور سوچے پورے رمضان وہ لوگوں کو کھلا رہے، اور اس میں دہی بھی، روٹی بھی، کھجور، اور دنیا جہان کے اتنے فراغ دلی سے. ان کے میاں سیکیورٹی گارڈ ہے اور بیٹا ڈرائیور ہے. تو بس یہ دل کی بات ہوتی ہے کہ جس کا دل کھلا ہوتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت کرے. بالکل. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. الحمدللہ الہدا نے اس دفعہ 6000 کے قریب راشن پیک تقسیم کیے، اور جس سے 6716 فیملیز نے فائدہ اٹھایا، اور تقریباً 25,970 افراد ان فیملیز کے اندر تھے. رمضان راشن کا جو آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا، اور جو افطاری اور بھی آپ نے کرائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اس بار اپنے گاؤں میں جا کے دورہ قرآن تو نہیں کروایا، کچھ صورتوں کی تفسیر وغیرہ کروائی. تو میرے کورس میں ایک فیملی پوری آتی تھی، بیٹیاں اور ماں. تو ان کے پہلے 2 دن بعد مجھے پتہ چلا کہ ان کے آپس میں بہت کلیشز ہیں. بہت، یعنی بیٹی میرے سامنے ادھر ہی
ماں کو برا بلا کہیں اور کہیں میں خود مرنا چاہتی ہوں، اور والدہ بھی کہیں کہ میری بیٹیاں جو ہیں یہ اتنی بدتمیز ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں اتنی پریشان ہوئی ان کی، جیسے ان کو کچھ حدیثیں بتائیں وہ کیا، اور وہ ان پڑھ لوگ تھے سارے بالکل. تو پھر مجھے جب میرے کورس کا اینڈ ہونے والا تھا تو میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ لوگوں کو جو میں بتاتی ہوں گھر میں شیئر کرتے ہیں. تو ان کی والدہ کہتی ہیں اس دن وہ بیٹی نہیں آئی تھی کہ میرے گھر میں ماشاءاللہ کوئی آپس میں نہیں لڑتا، اور وہ بہت ہی یعنی مجھ سے تمیز سے بات کرتی ہیں. اس وقت میں اتنی خوش ہوئی، مجھے حیرت ہوئی کہ صرف 2 ہفتے کے اندر اتنا چینج. کیونکہ رمضان برکت والا ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور لڑکی پہلے کہتی تھی کہ میں آتی ہوں تو والد مجھے برا بھلا کہتے ہیں. اینڈ میں مجھے بتائی تھی کہ آپ جو کچھ بتاتے ہیں میں اپنے والد سے میں شیئر کرتی ہوں. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایسی جگہوں پہ جایا کرو اور مزید ایسی باتیں مجھے بتایا کرو. تو اس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا کہ اتنا اثر تو شاید خود مجھ پہ بھی نہیں ہوا جتنا ان لوگوں نے لیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گھر میں 15 دن کے بعد درس ہوتا ہے. انہوں نے میرے اندر یہ شوق ڈالا کہ آپ جو ہے نا ہر رمضان میں دورہ قرآن آپ نے کرنا ہے جو ہے. میں نے کہا ہم گاؤں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتیں آئیں گی نہیں، لیکن جو ہے نا میں نے پھر ایک کوشش کی. انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے کروں. ایک دفعہ میری بیٹی سحری کے ٹائم جو ہے نا یہ نیٹ میں دیکھ رہی تھی تو مجھے نا اسما ہدا کا جو ہے نا وہ کلاس لے رہی تھی. اتنی پیاری آواز میں وہ تجوید سے پڑھا رہی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ میں جو ہے نا یہ پروگرام شروع کرتی ہوں. دوسرے رمضان میں نے جو ہے نا یہ پروگرام شروع کیا اور گاؤں کی عورتوں کو صبح 6 بجے کا ٹائم دیا، اور الحمدللہ 10-12 عورتیں جو تھیں نا ہم اکٹھی ہو جاتی تھی تو وہ پڑھاتی تھیں، ہم پیچھے ان کے پڑھتے تھے. تو کافی جو ہے نا ہمارے گاؤں میں کلیش ہو رہا ہے کہ یہ وابی ہو گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ کام چھوڑا نہیں، پورے رمضان تک جو ہے نا ہم یہی کرتے رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ کافی عورتوں نے بڑی خوشی سے کہا کہ ہماری بہت لفظ کی غلطیاں تھی، بہت تھا، وہ ہم نے جو ہے اس میں پڑھنے سے جو ہے نا کافی حد تک سیکھا ہے. لہٰذا آپ پیچھے سے بھی ایسا ٹائم رکھیں تو ہم اسی طرح یہ اس کا نا پڑھتے جائیں گے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. تو میں نے اس دن اپنے بچوں کو، اپنے میاں کو کہا کہ آج مجھے نا ہمارے لیپ ٹاپ کی جو ہے نا قیمت جو ہے وہ ہوگی کہ میں نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا. پھر میرے میاں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایسے کریں کہ پہلے جو ہے نا بندے کے دل میں بات اتارنی چاہیے. آپ ایسے کریں کہ فرحت ہاشمی کے جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے نا تھوڑے آدھا گھنٹہ گاؤں کی عورتوں کو سنائیں. پہلے میں دن کو سن لیا کرتی تھی کہ آدھے گھنٹے کا 15 منٹ کا جس طرح بھی ہے. پھر وہ صبح کے ٹائم پہلے وہ سنانا، پھر اس کے بعد ہم نے سبق پڑھنا. 1-2 دن میں نے دعا کی تو پھر ظاہر ہے جس طرح عام روٹین ہوتی ہے اسی طرح تھوڑی بہت کی. میں بڑی پریشان کہ دعا اچھی ہونی چاہیے. تو آپ کی جو ہے نا میں نے لیکچر سنا نیکی کی قسمیں، اس میں آخر میں آپ کی دعا تھی بہت پیاری. میں نے پھر اس دعا کو جو ہے نا سلیکٹ کر لیا اور روزانہ وہی دعا جو ہے نا پھر ہم کرتے تھے. اور آمین ساری عورتیں کہتی تھی. اتنا مزہ آیا. میری اتنی خواہش ہے، میری بیٹی میرے ساتھ آئی ہے، فرسٹ ایئر کے اس نے پیپر دیے ہیں. میری خواہش ہے کہ یہ تعلیم سے جب فارغ ہوگی تو میں آپ کے ادارے سے اس کو جو ہے نا کرواؤں گی. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر 50 سے اوپر چلی گئی. جب بھی سوچا کہ کسی قرآن سیکھنے جانا ہے تو یہی سننے میں آیا عورتوں کو گھروں میں رہنا چاہیے، شوہر کو زیادہ ضرورت ہے، بچوں کو زیادہ ضرورت ہے. تو نکلا نہیں گیا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رمضان میں تھوڑی سی مخالفت بھی ہوئی لیکن اللہ کو یاد کر کے نکلے. پورا دورہ قرآن الحمدللہ جاتے رہے، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ پاک آپ ان گھر والوں کو راضی کر دینا. میری بیٹی نے یہاں سے کورس کیا. میڈم کی ایک بات اس نے مجھے بتائی کہ جب میں سوتی ہوں تو مجھے ایک دم میں اٹھتی ہوں یہ سوچ کے کہ فرت اٹھو بہت لمبا سونا ہے. تو مجھے یہ چیز ان کی یاد آتی تھی تو میں وہ اس نیند کو بالکل چھوڑ کے تو گھر کا کام جلدی سے نپٹا لیتی تھی تاکہ گھر والوں کو کوئی پرابلم نہ ہو اور میں اپنی دینی کلاسز میں جا سکوں. اب یہ ہے کہ آج میں جب آ رہی تھی تو بارش بھی ہو رہی تھی لیکن میرے گھر والوں نے مجھے بالکل نہیں روکا اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جاؤ میں آپ کو ٹیکسی کروا کے دیتا ہوں، آپ چلی جاؤ. تو اللہ سے مدد مانگ کے جب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے نکلتے ہیں تو سب لوگ ہماری مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ مدد کرے کہ اب دین اوپر ہے اور دنیا جو ہے وہ، تو دعا کروں گی اس نے ایک محفل کی وساطت سے کہ اللہ اس پہ استقامت دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہمیں شروع میں ہی عثمان جی نے کہا کہ دورہ قرآن کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود ہو جایا کرتے تھے. تو بہت زیادہ یہ لگی بات کہ دورہ قرآن تو ہم کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز کیوں نہیں آئی. تو بہت ساری چیزیں کی بھی
مطلب جیسے مزدوروں کو ہماری بیچ نے کھانا کھلایا یا استغفار کے اور کھجوروں کے کارڈز افطاری میں دیے، پیکنگ کی، گھروں سے کپڑے لا کے کچی بستی میں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے، تو لگ رہا تھا جیسے بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں. لیکن ابھی جب سن رہی تھی کہ اتنا فراخی، تو وہی والی آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ اگلے رمضان میں ہمیں اس سے بھی زیادہ دلوں کی وسعت عطا کر، کہ ابھی اپنا کام اب تھوڑا لگ رہا تھا، حالانکہ اس وقت لگ رہا تھا بہت ایکٹیو ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ، گھروں میں بھی اور یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں دے رہے ہیں، لیکن اب اپنے سے اوپر دیکھیں تو پھر اپنا کام لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ توفیق دے کہ ہم واقعی اجود بن جائیں، رمضان کا یہ اثر ہو ہم پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ مدینہ اور مکہ تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہائی وے جو فیض آباد کے قریب ہے، وہاں پہ کچھ بچے چاہے جہاں سے بھی ہے اور ڈونیشن جمع کرتے ہیں، اپنے گھروں سے لاتے ہیں، وہاں پہ گاڑی رکوا کے افطاری کرواتے ہیں. تو سب لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے، عربی ہے، رجمی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن نوجوان اور بوڑھے سب، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، کبھی گزر وہاں سے ہوئی، کئی لوگ جاتے ہیں. جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے رمضان میں تو اسی وقت گاڑی رکوا کے بچے وہاں پہ وہ کرواتے ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی گلی محلے میں جو بھی مسافر پردیسی گزرتے ہیں اور ٹائم ہوتا ہے افطاری کی تو وہ کروائے ضرور، آئندہ بھی، اور جس نے کیا اس کو اللہ قبول کرے. اب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی اور آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا تھا، رمضان کیسے گزارا، جو کچھ کیا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اس سال میں جو رمضان کے بعد آ رہا ہے، جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ان چیزوں کو آگے کنٹینیو کریں، ان کو لے کر چلیں. یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ساری زندگی کے لیے ہے. اور یہ جو اپنے ہاتھ سے پکا کر بانٹنا ہے اور خود اپنے پاس بٹھا کر کھلانا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کسی کو دینا ہے، اس کا ایک عجب ہی لطف ہے. آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ انشاءاللہ میں آج کی اس محفل کا اختتام کرتی ہوں. ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ جمعہ کو فقہ القلوب کی کلاس ہوگی، اور اس کے علاوہ میرا جینا مرنا کے جو باقی لیسنز رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گے. اور امید ہے کہ ہم، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہوئی تو ہم کتاب الزکوٰۃ شروع کریں گے تاکہ ہم سب زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ کو اسکیجول پتہ چلتا رہے گا اور آپ لوگ میک شور کریں کہ استفادہ کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ وقت ہر آن تبدیل ہو رہا ہے، ہر لمحہ. جو لمحہ اس وقت ہے وہ اگلے لمحے نہیں، جو اگلے لمحے اس کے بعد نہیں، اس کے بعد نہیں. کیونکہ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. رات آتی پھر دن آتا ہے، رات آتی پھر دن آتا ہے. ان سب چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں، یہ کیا ہے؟ عبرت لأولی الابصار ہے. اس میں عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے؟ رات اور دن کی اس تبدیلی میں، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، مسلسل تبدیلی. ہم رمضان سے محبت کرتے ہیں اور ہم کبھی نہیں چاہتے کہ رمضان جائے، اور آپ سب پر یہ کیفیت گزری ہوگی کہ جاتے لمحوں میں ہم سب اداس ہوئے، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ روئے بھی کہ اتنا مبارک مہینہ اور اتنے بہترین دن اور اتنے نیکی کے بہترین موسم، بلکہ موسم بہار ہم سے رخصت ہو رہا ہے. لیکن ہم میں سے کوئی اس کو تھام نہیں سکتا، روک نہیں سکتا. ہاں، جو کچھ ہم نے اس میں کیا اس کو سال بھر کے لیے زاد راہ بنانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر تقوی اور صبر. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور جو کچھ اچھی عادات ہم نے اختیار کی ان پر دوام اختیار کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے. ہر روز تبدیلیاں آتی رہیں گی، ہمارے اندر بھی آتی ہیں، جسمانی طور پر بھی آتی، روحانی طور پر بھی آتی، باہر کی دنیا میں بھی آتی. ہمارے آس پاس کا ماحول بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن ایک چیز جس کو تھام کے رکھنا چاہیے وہ اللہ سے تعلق ہے، آخرت کی فکر ہے. اور جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے اس کی حفاظت، یعنی اللہ سے وہ تعلق جو رمضان میں مضبوط ہوا
رمضان کے بعد وہ چھوٹنے نہ پائے، غافلین میں شمار نہ ہو. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سوت کاٹ کے بعد میں تار تار کر دیا، توڑ پھوڑ کے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا. بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیکیوں پر استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے. وہ رب جس کو آپ نے رمضان میں پایا اور اس کے قریب ہوئے، اب اس کو پانے کے بعد کھو نہیں دینا. وہ رب ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے سب سے زیادہ قریب. اس کے قرب کی لذت ہم سے ختم نہ ہونے پائے اور اس پر جم جائیں. ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی. فائدہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے، تسلی دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کے لیے خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. تو جس کو فرشتوں کی دوستی مل جائے، فرشتوں کا ساتھ مل جائے، اسے اور کیا چاہیے؟ جسے فرشتوں کی دعائیں ملنے لگے. لیکن یہ کس خوش نصیب کو ملتی ہیں؟ جو اللہ کو رب کہنے کے بعد اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس نے ایک بات کہہ دی تو وہ سب پھسل گئے، اور وہ کچھ ماحول کا فرق ہوا تو پھر اللہ کی راہ سے دور ہو گئے. یہ پھسلنا نہیں، یہ ساری خوشخبریاں استقامت والوں کے لیے ہیں. رمضان تو جیسا گزرنا تھا اب گزر گیا، لیکن جو کچھ اس میں پایا اس پر استقامت. تو رمضان کے بعد کیا اختیار کرنا ہے؟ استقامت. اس لفظ کو نوٹ کر لیں اپنے پاس. جو جو نیکیاں کرتے ہیں ان پر جم جانا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ ہے جس کو تمہارے دل خواہش کریں گے. آج خواہشات کنٹرول کرو گے تو کل اللہ کے ہاں تمہاری خواہشات کی قدر کی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں وہ سب ملے گا جو تم طلب کرو گے. تو دنیا کی زندگی تو روزہ ہے، دنیا کی زندگی تو کام کا وقت ہے، صبر کا وقت ہے، اور صحیح بات پر جم جانے کا. کیونکہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ پکی بات کے ذریعے، سچی بات کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے. تو کلمہ طیبہ کو پکڑ کے رکھیں، قرآن کو تھام کے رکھیں. رمضان کو برکت ملی قرآن کی وجہ سے، لیلۃ القدر کو برکت ملی قرآن کی وجہ سے. تو آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے. تو اس قرآن کی دولت کی قدر کریں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے. تو ظالم نہ بنے. ظالم کون ہے؟ جو ناقدری کرنے والے ہیں، جو حق میں کمی کرنے والے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو اس لیے جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ ہدایت کس نے بخشی؟ رمضان کے ذریعے جو کچھ بھی کیا ہم نے، خواہ قرآن پڑھ کے یا دورہ قرآن کر کے یا نمازیں پڑھ کے یا دعائیں مانگ کے، جو ہدایت دی وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اس پر اللہ ہی کی بڑائی. ہم لوگوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں، بندوں میں اٹک کے رہ جاتے ہیں. نہیں، اللہ کی بڑائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار ہو. تو اس پر کثرت سے شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں، 6 شوال، اور اگر رمضان کے کچھ رہ گئے تو ان کو بھی پورا کرنا ہے. اور پھر کل انشاءاللہ نئی کلاس آ رہی ہے. آپ سب سے درخواست ہے ہر ایک نئے آنے والوں کو اسمائل کرے گا، ویلکم کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، مدد کرے گا. باہر جانا، دور جانا، مکہ مدینہ جانا، وہ وہاں جا کے خدمت کرنا تو بعد کی بات ہے. اس وقت جو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہر طرح سے مدد کو تیار ہوں.
ان کا دل بھی لگائیں، کیونکہ وہ گھروں کو چھوڑ کر آئیں گے، ان کے دل اداس ہوں گے، وہ جاب چھوڑ کر آئیں گے، ان کے دل پریشان ہوں گے. آپ نے ایسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ وہ آئیں تو بس پھر ہک ہو جائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں اور ساری زندگی پھر اس کتاب کو نہ چھوڑیں. بدبخت ہے وہ انسان جس کے برے رویے کی وجہ سے لوگ قرآن چھوڑ کر چلے جائیں. اس نے تو کچھ بھی نہ پایا، وہ تو ہر خیر اور بلائی سے محروم رہ گیا. اور پھر جب کینٹین میں جائیں تو صرف اپنا کھانے کی فکر نہ کریں. گھر سے اگر ایک سینڈوچ لاتے ہیں، اللہ توفیق دے ایک اور لے آئیں، ایک خود کھائیں، کسی اور کو کھلا دیں. ہر چیز میں شیئرنگ، کیئرنگ اینڈ شیئرنگ. تو اس کا آغاز انشاءاللہ آج سے ہی کریں گے اور نئے آنے والوں کو بہت اچھی طرح ویلکم کریں گے. ہاسٹل میں بھی، نیچے بھی، ریسپشن پہ بھی، کلاس رومز میں بھی، ہر ایک جگہ، ہر جگہ. اور اس کام کو عبادت سمجھ کر کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت عطا کرے اور ہمارے ذریعے خیر و بھلائی کے کام خوب خوب پھیلے پھلے پھولے. اللہ آپ سب کو بہترین جزا دے، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں نیت اچھی کر کے بہترین طریقے سے کریں. اللہ سبحانہ وتعالی سب سے بڑھ کر قدردان ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون. وہ جانتا ہے جو تم اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. جو تمہارا اعلانیہ عمل ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو پتا ہے. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کسی بھی مورچے پہ، کسی بھی محاذ پہ، کسی بھی قسم کا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، خوب دل لگا کے اور محنت سے کریں اور اس نیت سے کریں کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس کو ملٹی پلائی کر دے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محروم نہیں کرے گا. باتیں تو بہت ساری انشاءاللہ ساتھ ساتھ کچھ کچھ ہوتی رہیں گی. ایک امام کی دعا بہت ہی دل پہ اثر کر گئی. دعا مانگنے کا ہر ایک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. وہ جدہ کی ایک مسجد کے امام ہیں، وہ دعا نہیں مانگتے، ایسا لگتا ہے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو ایک دعا میں تھا کہ یا اللہ تو کیسے اس پیشانی کو جلائے گا جو تیرے آگے جھکی ہوئی، کیسے ان آنکھوں کو جلائے گا تو جو تیرے لیے روتی ہے، کیسے اس دل کو جلائے گا تو جو تیری محبت سے سرشار ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری آنکھیں اللہ کی محبت میں روتی ہیں، اللہ کی خاطر آنسو بہتے ہیں، دل اللہ کی محبت سے آباد ہے؟ اور کیا واقعی ہماری پیشانیاں اللہ کے آگے اسی طرح جھکتی ہیں جیسے جھکنا چاہیے، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ؟ تو کہیں پر بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، بس اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں. بندوں پر احسان نہیں رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.